اطمینان کا راز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ بخاری 7405۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 41۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا محض تسبیحات کرتے رہنا، ایک لگی بندی روٹین میں ذکر کرتے رہنا؟ اگرچہ یہ ذکر بھی جس قدر ہو سکے کرنا چاہیے، نماز ادا کرنا، تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، انگلیوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر، یہ بھی ضروری ہے، لیکن ذکر کا اصل مطلب ہے یاد رکھنا۔ یعنی جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو آپ کو اللہ کی یاد آ جائے۔ مثلاً کسی نے آپ کو کوئی تلخ بات کہہ دی، کسی نے آپ کے مزاج، آپ کے خیال اور آپ کی مرضی کے خلاف بات کر دی، کوئی ناگوار صورتحال پیش آ گئی۔ اب کیا ہوا؟ آپ کا بلڈ بوائل کرنے لگا، آپ کو تیزی سے غصہ آ گیا۔ اب آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، ایک شیطانی رویہ اختیار کرنا، دوسرا رحمانی رویہ اختیار کرنا۔ شیطانی رویہ کیا ہے؟ اسے ایسا جواب دو کہ آئندہ اس کی جرت نہ ہو سکے کہ یہ مجھے کچھ کہہ سکے۔ اور اگر آپ مسکین شخص ہیں اور جواب نہیں دے سکتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ موڈ آف کر لیتے ہیں، اپنی شکل بگاڑ لیتے ہیں، اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ ناگوار صورتحال میں درست رویہ کیا ہے؟ اس وقت اللہ کو کیسے یاد کیا جائے؟ آپ اس وقت خاموش ہو جائیں، بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاقی نہ کریں، اپنے آپ کو سنبھال لیں، بس اتنی بات کریں جتنی ضرورت ہے۔ ناگواری کے وقت ضبط نفس، سیلف کنٹرول، صبر کرنا، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اسی طرح گناہ سے یہ سوچ کر رک جانا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اسی طرح آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد آ جاتی ہیں کہ اللہ نے کیسے میرے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کی ہیں، اور نعمتوں کو یاد کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ آنسو کسی غم یا تکلیف کی وجہ سے نہیں، بلکہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے بہہ رہے ہوں، تو یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انسان جب اللہ کی نعمتیں یاد کرتا ہے تو اللہ سے محبت بڑھتی ہے، اور جب انسان اللہ کا عذاب یاد کرتا ہے تو اللہ کا خوف بڑھتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اسی طرح مختلف حالات میں دین پر ثابت قدم رہنا بھی ذکر ہے۔ ہر آزمائش میں خیر کا پہلو تلاش کرنا بھی ذکر ہے۔ یہ گمان رکھنا کہ میری آزمائش، تکلیف اور دکھ میرے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اس وقت صبر کرنے سے میرے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا، یہ بھی ذکر ہے۔ یاد رکھیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ بے شک قائم اسلام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔